میں ہوں ان کا غلام کہہ دینا، میں ہوں ان کا غلام کہہ دینا، میرے دل کا پیام کہہ دینا، میرے دل کا پیام کہہ دینا، جب کبھی حاضری ہو روزے پہ، جب کبھی میری مراد حاضری ہو روزے حضرت مولانا عمر اسلم صاحب دامت برکاتہم ہیں، جو استاد ہیں مدرسۃ الاصلاح سرامیر اعظم گڑھ کے۔ میں حضرت سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے ناصحانہ کلمات سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینه حیاة طیبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ برادر عزیز و مکرم حضرت مولانا سلمان صاحب اسٹیج پر تشریف فرما، معززین کرام، میری ماں اور بہنوں، مجھ سے جب گفتگو ہوئی تھی کہ خواتین سے کچھ بات کرنی ہے، ان کے درمیان خطاب کرنا ہے، تو میں نے سوچا تھا کہ عام طور سے خواتین کو مخاطب نہیں بنایا جاتا، اس لیے بڑی تفصیلی گفتگو کروں گا۔ لیکن جیسا کہ ابھی آپ نے ناظم صاحب سے سنا کہ ابھی چند دن پہلے ہارٹ اٹیک ہوا اور پھر انجیو پلاسٹی ہوئی، اور بہت زیادہ دیر تک بول نہیں سکتا۔ یہ آج پہلا دن ہے اس کے بعد کی آپ لوگوں سے تھوڑی سی گفتگو کر رہا ہوں، تو اس لیے بس چند منٹ آپ کا لوں گا بس۔ اللہ تعالیٰ نے صحت دی اور دوبارہ حاضری کا موقع ملا تو انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کروں گا۔ عفت مآب ماں اور بہنوں، دنیا کا واحد مذہب اسلام ہے جس نے آپ کو عزت دی ہے اور آپ کو ایک خاص مقام عطا کیا ہے۔ اگر طبیعت ٹھیک نہ ہوتی تو میں بتاتا کہ دنیا کے جتنے بڑے مذاہب ہیں، چاہے وہ یہودیت ہو، چاہے عیسائیت ہو، چاہے سکھ مت ہو اور چاہے ہندو مت ہو، ان تمام مذاہب میں عورتوں کا جو مرتبہ اور مقام ہے اس سے 1000 گنا زیادہ بہتر اسلام میں آپ کا مقام و مرتبہ ہے، بحیثیت بیٹی بھی، بحیثیت بہن بھی، بحیثیت بیوی بھی اور بحیثیت ماں بھی۔ جو عزت اسلام نے آپ کو دی ہے دنیا کے کسی مذہب نے نہیں دی ہے۔ اسلام کے نزدیک مرد اور عورت دونوں کی حیثیت بالکل یکساں ہے۔ اس سماج کا حصہ مرد بھی ہے اور اس سماج کا حصہ عورت بھی ہے۔ عورت کی بھی ذمہ داریاں ہیں اور مرد کی بھی ذمہ داریاں ہیں، عورت کے لیے بھی اجر ہے اور مرد کے لیے بھی اجر ہے۔ جنت بھی اور جہنم بھی دونوں کے لیے ہے۔ مردوں کا درجہ اگر کسی پہلو سے کچھ اونچا ہے
تو دوسرے کئی پہلوؤں سے عورتوں کا درجہ اونچا ہے۔ اگر مرد کو قوام بنا کر اس کی حیثیت عورت سے بڑھائی تو عورت کو ماں بنا کر اس کی حیثیت مرد سے 3 گنا زیادہ بڑھا دی۔ تو ان میں سے کسی کی حیثیت کمتر نہیں، سب اعلیٰ تر اور برتر ہیں، سب کی اپنی جگہ پر ایک اہمیت اور حیثیت ہے۔ میرا اپنا احساس یہ ہے کہ اس زمانے میں عورتوں اور نوجوانوں کو بیدار کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ عورتوں کو بیدار کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ اگر ان کے اندر بیداری آ جائے تو 20-22 سال کے بعد پوری ملت میں ایک نمایاں تبدیلی آ جائے گی۔ اور نوجوانوں کو بیدار کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ ان کی بیداری کے بغیر مستقبل کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ان دونوں پر فوکس کرنے اور توجہ کرنے کی ضرورت زیادہ ہے۔ میں اس وقت اپنی گفتگو کو طول دینے کے بجائے پہلے گزارش یہ کرتا ہوں کہ شادی بیاہ کا کچھ اصول ہے جو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا ہے۔ ہم لوگوں کو ان اصولوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ آیا ہے کہ نکاح کرو، نکاح کرو، شادی کرو، کسی بالغ کو بغیر نکاح کے رہنے نہ دو، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنکح المرأة لأربع، اما لمالها واما لجمالها واما لحسبها واما لدینها فاظفر بذات الدین۔ عام طور سے لڑکیوں کا انتخاب کیا جاتا ہے 4 چیزیں دیکھ کر، یا تو مال دیکھا جاتا ہے، یا خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، یا حسب و نسب دیکھا جاتا ہے، یا دینداری دیکھی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ ساری چیزیں نہ دیکھی جائیں، بلکہ آپ نے یہ فرمایا کہ ان 4 چیزوں کا ایک ساتھ ملنا آسان نہیں ہے۔ تو دیکھنا یہ چاہیے کہ دینداری کس لڑکی میں زیادہ ہے، دینداری کی بنیاد پر اس کا انتخاب کرنا چاہیے، یعنی انتخاب میں دینداری کو نمبر 1 پر رکھنا چاہیے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، میں اس کی صرف 2 مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ عام طور پر شادیوں کے سلسلے میں میری مائیں اور بہنیں معاف کریں گی، ان کا کردار اس معاملے میں بڑا گڑبڑ ہوتا ہے۔ رشتے طے ہو جاتے ہیں اور بات چیت آگے بڑھ جاتی ہے، ساری چیزیں پسند آتی ہیں، لیکن لڑکی پسند نہیں آتی۔ میں ایک واقعہ آپ کو سنا دوں، سچا واقعہ ہے۔ ایک صاحب نے رشتہ لگایا بچی کا، لوگوں نے پوچھا کہ بچی کیسی ہے، بتایا بہت اچھی ہے، تعلیم یافتہ بھی ہے، لڑکی خوبصورت بھی ہے، کھانا پکانا اچھا جانتی ہے۔ تو جب ہر طرف سے معلوم کر لیا کہ لڑکی ٹھیک ٹھاک ہے تو گھر کی خواتین نے کہا کہ ہم لڑکی پہلے دیکھیں گے پھر بات پکی کریں گے۔ تو جنہوں نے رشتہ لگایا تو انہوں نے کہا بھائی لڑکی نہ دیکھیے تو اچھا ہے، اس لیے کہ لڑکی خوبصورت ہے اور دیکھنے کے لیے آپ کے گھر کی عورتیں ہی جائیں گی۔ یہ تو طے ہے کہ لڑکی ان کو پسند آ جائے گی، لیکن اگر لڑکی کو یہ پسند نہ آئی تو مسئلہ پیچیدہ ہو جائے گا۔ لیکن وہ لوگ مانی نہیں، انہوں نے کہا نہیں ہم جائیں گے اور بغیر دیکھے طے نہیں کریں گے۔ چنانچہ وہاں جانے کے بعد خالہ گئیں، پھپھی گئیں، بہن گئی، سب نے جا کر کے دیکھا، بچی کو پسند کیا، اور جب انگوٹھی پہنانے چلی تو لڑکی نے ہاتھ کھینچ لیا اور سیدھے اس نے کہہ دیا کہ بھائی یہ پڑوا خاندان میں مجھے نہیں جانا ہے۔ تو یہ موقع بھی آتا ہے
اس لیے لوگوں کو ان سب پہلوؤں سے ذرا سا بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ دوسروں کو دیکھنے والے شوق سے دیکھیں، لیکن اپنے کو بھی دیکھ لیا کریں۔ اب آپ دیکھیں کہ کیسے ہمارے اکابر نے اور علماء نے اور اللہ کے نیک بندوں نے اور دینداروں نے کیسے لڑکی کا انتخاب کیا اور لڑکے کا انتخاب کیا، اس کی ایک ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ خلیفہ دوم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب لوگ ان کے نام سے واقف ہوں گے۔ وہ راتوں کو اکثر گشت لگایا کرتے تھے۔ ایک روز رات میں ٹہلتے ٹہلتے ایک گھر کے پاس پہنچے تو گھر کے اندر سے دو عورتوں کے بولنے کی کچھ آواز آ رہی تھی۔ وہ رک گئے سننے کے لیے۔ ایک عورت کہہ رہی تھی کہ بیٹی اٹھ، دودھ میں پانی ملا دے۔ دوسری عورت کہہ رہی تھی نہ اماں، میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی۔ آپ نے سنا نہیں؟ خلیفۃ المسلمین نے ملاوٹ کرنے سے سختی کے ساتھ روکا ہے۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ ارے پگلی اٹھ، دودھ میں پانی ملا، یہاں کہاں عمر موجود ہیں جو دیکھ رہے ہیں؟ اس لڑکی نے کہا عمر نہیں دیکھ رہے ہیں تو کیا ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا۔ اتنی بات سنی اور خلیفہ دوم عمر ابن خطاب واپس ہو گئے اپنے گھر۔ رات ہی میں گھر والوں کی میٹنگ بلائی، اہلیہ کو بلایا، بچوں کو بلایا۔ لوگوں نے سوچا کہ بڑی خاص بات ہوگی، ورنہ رات میں میٹنگ بلانے کا کیا مطلب۔ میٹنگ میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو میں چاہتا ہوں بیٹوں کہ تم میں سے کسی ایک کا کل رشتہ کر دوں، بتاؤ تم میں سے کون تیار ہے؟ ایک بیٹے نے آگے بڑھ کے کہا کہ ابو جان میں تیار ہوں۔ اس نے سوچا کہ عمر ابن خطاب خلیفۃ المسلمین نے لگتا ہے کسی لڑکی کو پسند کر لیا ہے اور ان کی پسند سے بہتر پسند نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے حامی بھر لی تو کہا ٹھیک ہے تیار ہو جاؤ، کل صبح نکاح کے لیے چلنا ہے۔ بیٹے کو تیار کر کے لے گئے۔ جب اس کے دروازے پر پہنچے بڑھیا نے دیکھا کہ خلیفۃ المسلمین آ رہے ہیں، ان کے ساتھ ایک پولیس والا بھی ہے۔ اس زمانے میں پولیس والے وردی میں نہیں ہوتے تھے، بس ایسی جوان اپنے لباس میں پہنچ جاتے تھے، وہی پولیس والے ہوتے تھے۔ وہ ڈر گئی کہ لگتا ہے ہماری رات کی بات انہوں نے سن لی ہے اور پولیس لے کے آئے ہیں، ابھی تو پٹائی ہوگی۔ وہاں پہنچنے کے بعد ڈری سہمی بڑھیا سے ملے اور بڑھیا سے کہا کہ میں تمہاری بیٹی سے اپنے بیٹے کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، تمہیں منظور ہے؟ بڑھیا نے کہا امیر المومنین آپ کیا مذاق کر رہے ہیں؟ کہاں آپ امیر المومنین اور کہاں میں ایک گوالن دودھ بیچنے والی عام خاتون، کیسے رشتہ ہوگا؟ کرنے میں سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں کہ میں رشتہ کرنا چاہتا ہوں۔ بڑھیا نے کہا کہ اگر آپ رشتہ کرنا چاہتے ہیں میری بیٹی سے تو اس سے زیادہ سعادت کی بات میرے لیے کیا ہو سکتی ہے۔ بیٹی کو اطلاع دی، بیٹی نے رضامندی ظاہر کی اور فوراً انہوں نے محلے کے لوگوں کو بلا کر اس بیٹی سے اپنے بیٹے کا نکاح کر دیا۔ صرف دینداری دیکھی، یہ نہیں دیکھا کہ میں تو خلیفۃ المسلمین اور لڑکی ایک غریب گھرانے کی دودھ بیچنے والے کی ایک لڑکی ہے، رشتہ کر لیا۔ مولانا سلمان صاحب تشریف فرما ہے، پوچھئے کہ اس خانوادے میں وہ بڑی بڑی شخصیات پیدا ہوئیں، مفسرین اور محدثین اور علماء اور اکابر، اسی خانوادے سے تعلق رکھنے والے، اسی کی بطن سے آگے چل کر پیدا ہونے والے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو 5ویں خلیفہ راشد مانے جاتے ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، رشتہ اس طرح تلاش کیا کرو۔ اب آپ کہیں گے کہ مولانا صاحب یہ تو آسان ہے، کسی غریب لڑکی کو اپنے گھر میں لے آنا بہت آسان ہے،
لیکن اگر اپنی لڑکی دینی ہو تب کیا کیا جائے؟ بڑا ٹیڑھا مسئلہ ہے۔ لڑکی لانا تو آسان ہے لیکن لڑکی دینا بہت ٹیڑھا ہے۔ کسی انتہائی غریب آدمی کے ہاتھ میں لڑکی کو تھما دیں تو نہ معلوم اس کی زندگی کیسے گزرے، اجیرن ہو جائے گی۔ اس کی بھی ایک مثال سن لیجئے۔ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، تابعی تھے، حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ یہ عبد الملک ابن مروان کے زمانے کے ہیں۔ ان کی بیٹی بہت خوبصورت تھی، بہت نیک تھی، قرآن مجید کی حافظہ تھی، دین کی عالمہ تھی۔ عبد الملک ابن مروان کو معلوم ہوا کہ مولانا صاحب کی بیٹی جوان ہو گئی ہے اور خوبصورت بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، عالمہ ہے، حافظہ ہے، تو اپنے بیٹے کے لیے انہوں نے شادی کا پیغام بھیج دیا۔ لیکن مولانا صاحب سعید ابن مسیب نے کہا کہ نہیں بھائی، مجھے یہ رشتہ منظور نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا کہ کہا میں ایک چٹائی توڑنے والا مولوی، اور کہا یہ بادشاہ وقت، کیا نسبت ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ انہوں نے کہا پیغام پہنچانے والے سے کہ جاؤ خلیفہ وقت سے کہہ دو، بادشاہ وقت سے کہہ دو کہ تمہارا بیٹا میری بیٹی کے لائق نہیں ہے۔ جواب سنیے، تمہارا بیٹا میری بیٹی کے لائق نہیں ہے۔ کیوں؟ میری بیٹی حافظہ ہے، عالمہ ہے، دیندار ہے، خوبصورت ہے، اور تمہارا بیٹا لفنگا ہے، شکاری ہے، بے دین ہے، بے ہنگم ہے۔ ایسے بے ہنگم بڑے آدمی کے ہاں میں اپنی بیٹی کو نہیں دے سکتا۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس انکار کے بعد سعید ابن مسیب کو جیسی جیسی مصیبتیں جھیلنی پڑی ہیں وہ علامہ والنفیس، لیکن انہوں نے کہا نہ، میں اپنی بیٹی کا مستقبل تاریک نہیں کروں گا، میں اس کی آخرت برباد نہیں کروں گا، کسی لفنگے کے ہاتھ میں نہیں دوں گا، چاہے وہ جتنا بڑا آدمی ہو۔ میں دیندار بیٹی کو دیندار لڑکے کے ہاتھ میں تھماؤں گا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت سعید بن مسیب پڑھا رہے تھے، ایک لڑکا تھا ابو وداع نام کا جو ان کے درس میں پڑھنے آتا تھا، کئی دن سے نہیں آ رہا تھا، بڑا ذہین، بڑا تیز ترار، بڑا شریف لڑکا تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ ابو وداع نہیں آ رہا ہے، بچوں بتا سکتے ہو کیا بات ہے؟ بچوں نے کہا حضرت پتہ نہیں کہاں کا رہنے والا ہے، ہم جانتے نہیں، واقعی کئی دنوں سے نہیں آ رہا ہے، لیکن کوئی خبر نہیں ہے کہ کہاں ہے، کیوں نہیں آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا ذرا پتہ لگاؤ کیا بات ہے۔ کہا ٹھیک ہے پتہ لگاتے ہیں۔ اتفاق سے دوسری دن ابو وداع آ گیا پڑھنے۔ پوچھا بیٹا تم ہفتوں سے پڑھنے نہیں آ رہے تھے، کیا بات ہے، تم تو کبھی ناغہ نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے کہا، روتے ہوئے کہا کہ استاد محترم اصل معاملہ یہ ہے کہ ابھی کچھ دنوں پہلے میری شادی ہوئی تھی، میری بیوی بہت نیک بڑی شریف تھی، اس کا انتقال ہو گیا اچانک، اس کے غم میں ایسا گرفتار ہوا کہ اسے بھول نہیں پا رہا تھا۔ ہفتوں لگ گئے اس کا غم ہلکا کرنے میں، اب ذرا غم ہلکا ہوا ہے تو درسگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ سعید ابن مسیب نے کہا اچھا بہت دیندار لڑکی تھی اس لیے تم اس کے غم میں گھل رہے ہو؟ کہا جی، ایسی دیندار لڑکیاں آسانی سے نہیں ملتی۔ انہوں نے پوچھا کیا کسی اور دیندار لڑکی سے تمہاری شادی کروا دوں؟ انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہو جائے تو اس سے بہتر بات کیا ہوگی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اتنی دیندار بیوی دوسری کوئی ملے گی۔ کہا ملے گی۔ اور اس کے بعد گھر میں گئے، اپنی بیوی سے کہا کہ بیٹی سے پوچھو ابو وداع جو میری درسگاہ میں پڑھتا ہے پتہ نہیں کہاں کا رہنے والا ہے، لیکن بڑا شریف، بڑا دیندار، بڑا نیک سیرت ہے، اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ بیٹی کا نکاح اسی سے کر دوں۔ ماں نے بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی تمہارے ابو ایسے ایسے کہہ رہے ہیں، تمہاری کیا رائے ہے؟
تو بیٹی نے جواب میں کہا کہ جس باپ نے مجھے دیندار بنایا، جس باپ نے میری پرورش کی، جس باپ نے عالمہ بنایا، جس باپ نے حافظہ بنایا، جس باپ نے اب تک میرے مستقبل کی فکر کی، وہ باپ میری بدخواہی کیسے کر سکتا ہے؟ ضرور کوئی کوالٹی ہوگی اس لڑکے میں، اس لیے میرا باپ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میری باپ کی خواہش اور مرضی ہے تو میں تیار ہوں۔ اور اسی مجلس میں بلا کر اپنی بیٹی کا نکاح، اس بیٹی کا نکاح جس سے رشتہ کرنے کے لیے بادشاہ وقت نے پیغام بھیجا تھا مگر انہوں نے انکار کر دیا تھا، اس بیٹی کا نکاح ابو وداع سے اسی درسگاہ میں کر دیا۔ اور بیٹے سے کہا، ابو وداع سے کہا کہ بیٹا تم اپنا ایڈریس دے دو، پتہ دے دو، تمہارا گھر کہاں ہے، کیسے وہاں پہنچا جا سکتا ہے؟ ایڈریس اس نے لکھوایا اور کہا کہ اب تم جاؤ اپنے گھر، تیاری کرو دلہن کو اپنے گھر میں اتارنے کی، میں تمہاری بیوی لے کے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں۔ اور پھر اپنی اس بیٹی کو ابو وداع کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد خود لے جا کر پوچھتے پاچھتے اس کے گھر پہنچا دیا۔ گھر پہنچے تو دیکھا ایک کمرہ ہے، دیوار بھی ٹٹی کی، اس سے جھانکو تو باہر کا حصہ نظر آتا ہے، سر بھی اوپر اٹھاؤ تو چھپر ہے، چھپر میں سوراخ ہے، نہ دھوپ سے عافیت اور نہ بارش سے عافیت، لیکن ایک دیندار لڑکے کی وجہ سے اپنی دیندار بیٹی کا نکاح کر دیا۔ اور آپ اٹھا کے تاریخ اور سیرت دیکھ لیجئے کہ محدثین کی ایک بڑی جماعت ان دونوں سے پیدا ہوئی جن پر ہم اور آپ سب ناز کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی گزارش تو اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں سے یہ ہے کہ رشتے کے تلاش کرنے میں آپ اس معیار کو سامنے لائیے۔ آپ کے گھر میں اگر اچھی لڑکی بحیثیت بہو آ جائے گی تو میں ضمانت دیتا ہوں اس بات کی کہ آپ کا گھر، آپ کا مستقبل، آپ کے پوتے اور آپ کے آگے کی نسلیں انشاءاللہ ایسی ہو جائیں گی جن سے آپ کی روح کو بھی سکون ملے گا اور اس دنیا میں بھی آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی۔ پہلا کام جو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے۔ ایک کام اور بتا کر گفتگو ختم کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہم لوگ پڑھاتے ہیں مدرسوں میں، کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں اور بہترین تعلیم ان کو دیں، لیکن سب سے عمدہ تعلیم اور سب سے بہترین تربیت وہ ہوتی ہے جو ماں دیتی ہے۔ ماں کا دیا ہوا سبق کبھی نہیں بھولتا، کبھی بھولتا ہی نہیں۔ ہمارا دیا ہوا سبق بھول جاتا ہے، ماں کا دیا ہوا سبق نہیں بھولتا۔ میری ماں، آپ سمجھیے اس بات کو کہ بیٹوں کی نظر میں آپ کا جو مقام ہے دنیا میں کسی استاذ کا وہ مقام نہیں۔ چھوٹی چھوٹی دو مثالیں دے کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بہت بڑے امام گزرے ہیں، جن 4 اماموں کی فقہ دنیا میں چلتی ہے اور جو ائمہ اربعہ کے نام سے مشہور ہیں، ان میں ایک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ امام شافعی کے ابا کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن ان کی ماں ان کو پڑھانا چاہتی تھی۔ گھر میں جو کچھ پیسے تھے باپ چھوڑ کر گئے تھے، وہ پیسے بٹور کر کے ماں نے اپنے بیٹے کو دے دیا، کہا بیٹا جاؤ پڑھاؤ، جہاں بڑے بڑے مولانا لوگ ملے چاہے جس ملک اور علاقے میں ہوں، جاؤ وہاں سے پڑھ کے آ جاؤ۔ گئے پڑھنے اور بے پڑھے، بغیر مولانا ہوئے، بغیر حدیث اور قرآن کا علم حاصل کیے واپس نہیں آئے، بیچ میں کوئی چھٹی نہیں لی۔ جب بہت بڑے عالم بن کر نکلے تو ان کے استاذ نے ان کے اعزاز میں کچھ مال و منال اونٹ پر لاد کر ان کو ان کے گھر تک اپنے نوکروں سے بھیجوایا۔ ماں کو پتہ چل گیا خط کے ذریعے کہ میرا بیٹا مولانا ہو کے آ رہا ہے، فلاں دن وہ آ کر پہنچے گا گھر پر۔
سارے لوگ راستے میں نکلے ان کے استقبال کے لیے، ماں بھی استقبال کے لیے نکلی۔ دیکھا کہ بیٹا جب آیا گاؤں میں گھر کے پاس تو دیکھا کہ یہ تو کوئی بڑے مولانا ہیں، پگڑی اگڑی باندھ کے اونٹ پہ بیٹھ کے آ رہے ہیں، آگے پیچھے ہٹو بچو کرنے والے ہیں، سامان وغیرہ لدا ہوا ہے۔ تو بس ماں وہیں سے منہ گھما کر چلی گئی گھر۔ امام شافعی اترے، لوگوں نے بتایا کہ آپ کی والدہ تو آپ کے استقبال میں یہی تھی مگر اب نظر نہیں آ رہی ہیں۔ بہرحال وہاں سے اتر کر گھر گئے ماں کے پاس، لیکن ماں نے چہرہ پھیر لیا، گھما لیا۔ کہا امی میں آپ کا بیٹا شافعی ہوں۔ کہا تم میرے بیٹے ہو، میں نے تو تم کو عالم بننے کے لیے بھیجا تھا، تم تو سرمایہ دار بن کے آئے ہو۔ مجھے عالم بیٹا چاہیے تھا، سرمایہ دار بیٹا نہیں چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا میرے استاد نے یہ سب کیا ہے، میں خود مال کما کے نہیں لایا ہوں، بلکہ واقعی آپ جو عالم بنانا چاہتی تھیں وہ عالم بن کے آیا ہوں۔ کہا تو جب عالم بن گئے تو اس کی کیا ضرورت، ہٹاؤ یہ سب۔ اور وہیں سب انہوں نے صدقہ کر دیا۔ اس دن انہوں نے اپنی ماں سے یہ سیکھا کہ علم دین کی جو قدر و قیمت ہے وہ دنیا میں کسی چیز کی نہیں ہے۔ ایک دوسرا واقعہ، ایک بڑے عالم گزرے ہیں ابھی اسی صدی کے، ان کو پھانسی کی سزا ہو گئی تھی۔ بعد میں پھانسی کی یہ سزا عمر قید میں تبدیل ہوئی اور بعد میں چھوٹ گئے۔ لیکن جس صبح میں پھانسی ہونے والی تھی، رات میں ان کی ماں، ان کی بیوی، ان کے بچے، ان کی بچیاں رات بھر عبادت کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، نوافل پڑھتے رہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے، کسی کی آنکھ لگی نہیں۔ لیکن بعد میں جب وہ چھوٹ کر آ گئے تو سارے بچے باپ سے گھل مل کر ملے اور کھانا وغیرہ کھا کر مغرب کے بعد سو گئے۔ عشاء کا وقت ہوا، نماز کے لیے ماں نے جگایا، بچوں اٹھو نماز پڑھ لو، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ لیکن بچے اس کروٹ اس کروٹ این اون کر کے رہ گئے۔ اب آج کل کی خواتین ہوتی، ہماری مائیں بہن اور بیٹیاں ہوتی تو یا تو کہتی جانے دو سو گئے ہوں گے، روز تو نماز پڑھتے ہیں، اگر ایک ٹائم نماز نہیں پڑھی تو کیا قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ یا جو بہت دیندار ہوتی وہ اٹھاتی ڈنڈا چار لاٹھی مار کہتے اٹھ بے حیا کہیں کا، نماز نہیں پڑھی اور سو گئے۔ لیکن اس ماں نے کیا کہا وہ سنیے۔ اس ماں نے کہا اچھا تو باپ کو جب پھانسی کی سزا ہونے والی تھی تو کسی کی آنکھ نہیں لگی، فرض تو فرض ہے، نوافل پہ نوافل ادا کرتے رہے، اور اب باپ چھوٹ کے آ گیا تو فرض بھی غائب، لگتا ہے اب اللہ کی ضرورت کبھی نہیں پڑے گی۔ اتنا سنتے ہی سارے لڑکے بستر سے اچھل کے اس طرح دوڑے جیسے کرنٹ لگ گیا ہو، فوراً گئے، سبوں نے وضو کیا، بچے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گئے اور بچیوں نے گھر میں نماز ادا کی۔ یہ ہے ماں کا کردار۔ ماں اگر چاہے تو یہ بچے فرشتے بن سکتے ہیں، اور اگر ماں توجہ نہ دے تو یہ بچے شیطان بن سکتے ہیں۔ بس اس سے زیادہ بولنے کی طاقت نہیں ہے اس وقت، اس لیے میں اسی پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو اپنی ذمہ داریاں محسوس کرنے اور حسن و خوبی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔